अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे दोस्त हैं, मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं अब कहूँगा कि मैं बचपन से उनका फ़ैन हूँ, तो वो नाराज़ हो जाएँगे लेकिन मैं उनका फ़ैन हूँ। वो अपना नौजवानों का प्रोग्राम भी करते रहे हैं, अनीक नाजी साहब, फिर चाइल्ड स्टार भी रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ ड्रामोज़ के अंदर, फिर हीरो भी आए हैं। वो इसलिए जो है वो उन्होंने एक बात कही और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, तो मैंने कहा मैं भी उसके अंदर ज़रा अपना हिस्सा डाल दूँ, तफसील डाल दूँ। लाहौर के अंदर, बल्कि पाकिस्तान में अब तो है, LGS नाम से सिस्टम है एक, और उन्होंने तस्दीक की है, क्योंकि वो पुरानी वजह के जर्नलिस्ट हैं, तो दो तीन ज़राए से उन्होंने की होगी डेफिनेटली, ये मेरी खुशगुमानी है उनके बारे में, कि LGS के अंदर 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चों को वहाँ की जो टीचर्स हैं वो बता रही हैं कि किस तरह तमाम गद्दारों ने और तमाम करप्ट लोगों ने मिल के जनाब इमरान खान महात्मा को इक़्तिदार से बाहर निकाल दिया, और इस तरह की जितनी भी वाहियात बकवासियात या PTI का जो बयानिया है उसको वो क्लास में बैठ के प्रमोट कर रही हैं और या कर रहे हैं। ये प्राइवेट एजुकेशनल इदारों की जी एक बीमारी रही है, और ये जो उन्होंने एक नस्ल हालिया दिनों के अंदर क्रिएट कर दी है। मैं अपने एक दोस्त को बता रहा था कि मैं 1993 के अंदर एक जर्नलिस्ट के तौर पे एक सरकारी दौरे पे हम ऑस्ट्रेलिया गए, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहाँ के सफ़ीर जो है, वो एक रवायत होती है कि जो पाकिस्तान से सरकारी डेलीगेशन आता है उसको वो एक खाना देते हैं अपने घर के ऊपर। जो उन्होंने अपने घर पे खाना दिया, तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग, उस वक्त हम नौजवान होंगे, आज से हैं 30 साल पहले, तो नौजवान मान लीजिए ना हमें, तो 30 साल पहले हम नौजवान थे। तो वो बुज़ुर्ग जब आए, और उस वक्त वो बुज़ुर्ग आदमी थे, तो उनका तारफ़ करवाया गया कि ये ऑस्ट्रेलिया के एक लीडिंग साइंसदान है, और जो ऑस्ट्रेलिया का एटॉमिक एनर्जी कमीशन था उसके वो हेड थे। और वो साहब जो थे वो पाकिस्तानी थे, मतलब एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी थे, और वो गवर्नमेंट का लाहौर से, उन्होंने जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का डिपार्टमेंट किसी ज़माने के अंदर गवर्नमेंट का, जब तक डॉक्टर रफ़ी रहे हैं, हाँ, उस वक्त तक वो जो था, वो दुनिया से लोग पढ़ने आया करते थे जी हमारे पास। तो उस वक्त वो वहाँ के ग्रेजुएट थे, और MSc उन्होंने यहाँ से की हुई थी, और वहाँ पे वो उस वक्त हेड लगे हुए थे। तो आप इसका अंदाज़ा कर लें कि कितना हम टैलेंट उस वक्त रखते थे, जो दुनिया को हम एक्सपोर्ट किया करते थे, इस तरह की वर्कफोर्स, और वो वहाँ पे काम कर रहे थे। लेकिन आजकल जो हैं वालिदैन जो हैं वो अपने जो है वो जायदादें बेच के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो बच्चा उनका जो है वो अच्छे माहौल के अंदर तालीम हासिल करे। तो आगे किस तरह के बुचर्स उनके लिए बैठे होते हैं बच्चों को नज़रियाती तौर पे ज़िबा करने के लिए। मैं 2000 से लेके 9-11 के बाद से लेके और 2018 तक मैं मुख्तलिफ पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाता हूँ। कम अज़ कम 3 यूनिवर्सिटियों में तो मैंने एज ए विजिटिंग मेंबर के तौर पे पढ़ाया है, जिसके अंदर एक मेरी मादरे इल्मी जो है पंजाब यूनिवर्सिटी भी शामिल है, और 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के अंदर मैंने एज ए, एक के अंदर रेगुलर के तौर पे और एक और के अंदर विजिटिंग के तौर पे पढ़ाया। तो जब आप विजिटिंग के तौर पे होते हैं तो जाते हैं, अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय करके हाजिर रजिस्टर हवाले करते हैं कोऑर्डिनेटर के, और अपने घर की राह लेते हैं। लेकिन जब आप वहाँ पे रेगुलर जॉब कर रहे होते हैं तो फिर आपको साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के मामला भी थोड़े बहुत देखना पड़ते हैं। तो ये वो वाले मामला हैं जब हम एक जगह पे एसोसिएटेड प्रोफेसर थे और एजुकेशन के मामला देख रहे थे। तो उन दिनों के अंदर ये बात है मतलब कि 30 अक्टूबर 2011 वाले जलसे से पहले की बात है। तो अपना उस वक्त जनाब हमें पता चला, एक दिन वन फाइन आफ्टरनून हमें बताया गया कि बस आ रही है तो आप क्लासें छोड़ दें। अच्छा जी, केड़ी बस आ रही? वो मैंने स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर, जो ज़ाहिर है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर के लेवल का जो बंदा था, मैंने उससे पूछा यार कौन सी बस आ रही है और स्टूडेंट को क्यों छोड़ दें, क्लासें पढ़ रहे हैं वो। उन्होंने कहा जी ये PTI की मेंबरशिप बस है, इसके अंदर बच्चों को भेजा जाएगा एक एक करके, सारे जाके वहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे अपना, और उसके बाद वो फॉर्म जमा होगा, और फिर उनको कोई ना कोई सिंबलाइज करने के लिए किसी को टोपी दे दी जाएगी, किसी के गले में पट्टा डाल दिया जाएगा PTI के कलर का, किसी को कुछ कर दिया जाएगा, ये उनको सिंबलाइज करके वहाँ से निकाल दिया जाएगा कि वो PTI के अरकान बन चुके हुए हैं, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के सरबराह बन चुके हुए हैं। मुझे याद है पंजाब यूनिवर्सिटी से भी, पंजाब यूनिवर्सिटी की नीली बसों में बैठ के लोग जो थे वो लेक्चर सुनने के लिए कहीं जाया करते थे, मुझे नहीं पता,
لیکن اکثر جو تھا وہ میں چونکہ وزٹنگ میں گیا ہوتا تھا تو مجھ سے بھی کلاس جب چھڑوائی جاتی تھی کہ جی انہوں نے ادھر جانا ہے، تو وہ میں کہتا تھا یار یہ وہاں پہ جا کے کیا کرتے ہوں گے؟ تو وہاں پہ جا کے وہ موج مستی اور میلہ کیا کرتے تھے، جو بعد میں پی ٹی آئی کے جلسوں کے اندر ہمیں نظر آنا شروع ہوا، کیونکہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر اسلامی جمعیت طلبہ اس طرح کی واقعاتیاں نہیں ہونی دیتی تھی، تو ان کے لیے باقاعدہ یونیورسٹی کی انتظامیہ کو کہہ کے بسیں ایلوکیٹ کروائی جاتی تھیں جو ان کو وہاں سے لے کے باہر جاتی تھی موج میلہ کروانے کے لیے، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے نام کے اوپر۔ اب یونیورسٹی کی انتظامیہ کے اندر یہ لوگ کیسے انڈکٹ ہو گئے، یہ ایک بڑی لمبی سائنس ہے۔ ان اداروں میں بھی جب میں اس ادارے میں ذرا پرائیویٹ ادارے میں نے اکشا کھول کے دیکھا، میں ہے کی ہو جائے، تو پتہ چلا کہ وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو ہدایات تو کہیں اور سے لیتے ہیں، اب ظاہر ہے وہ نیوٹرل ہو گئے ہوئے ہیں تو اس لیے ان کا ذکر کو مناسب نہیں لگتا، یا وہ اے پولیٹیکل اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت ان کا جو آہنی پنجہ تھا جو وہ اتنا خوفناک تھا کہ ان یونیورسٹیوں کے اندر انہوں نے بعض لوگوں کو اپنا فوکل پرسن تک اپوائنٹ کر دیا ہوا تھا، ان کو ہدایات آتی تھیں اور وہ آگے انتظامیہ کو بتاتے تھے کہ جی وہاں سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو یوں فیسیلیٹیٹ کر دیں۔ پنجاب یونیورسٹی کے تو پھر جب میں نے اس کے اوپر فردر کام کرنا شروع کیا، اندر ایک چھوٹا سا جرنلسٹ بھی تو ہے نا، تو وہ پھر فیکلٹیز سے ڈسکس کر، یہ کر وہ کر، پھر پنجاب یونیورسٹی کے کچھ لوگ اٹھائے گئے، ہم اس وقت جو ظاہر جرنلزم میں تھے ان کے لیے ہم نے آواز اٹھائی، تو ہمیں پھر وہ لوگ آگے ملتے تھے، یہ آپ ان کے لیے آواز کیوں اٹھاتے ہیں، تو میں پھر ان کا آگے سے کاؤنٹر کوشچن شروع کر دیتا تھا کہ جی آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، میں یہ تو نہیں کہتا تھا لیکن بڑے بڑے اس انداز کے اندر کہ جی مسئلہ آپ کو کیا مسئلہ، میں تو ایک بندہ آپ کا کولیگ یار اٹھایا گیا ہے تو آپ مجھے اپریشیٹ کریں کہ میں اس کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں۔ وہاں پہ جو لوکل پالیٹکس تھی نا ٹیچرز کی، وہ اس کے اندر انوالو ہو گئی۔ مثلاً کیسے؟ مثلاً یہ کہ جی میں اس وقت ایسوسیٹ پروفیسر ہوں اور بورڈ ہونا ہے، لائن لگنی ہے، اور مجھے اسسٹنٹ پروفیسر ہونے کے لیے بھی مطلب کہ 5 سے 8 سال چاہیے، اور اس کے بعد فل پروفیسر کے لیے تو اگلے 8 سے 10 سال مزید چاہیے، تو میں تو پھر جا کے وہ 15-16 سال کے بعد فل پروفیسر ہو سکوں گا، وہ بھی اگر میں اس تمام بورڈز کے سامنے جو کہ ہونے ہیں ان کے سامنے اپنی اپیرنس دوں، اور اس سے پہلے اس کا مطلب ہے کہ میں ایسے ہی نارملی ایک لیکچرر اسسٹنٹ پروفیسر یہی بن کے بیٹھا رہوں۔ تو ایسے ان کے اندر جو بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے کہ لوگ جو تھے جنہیں بہت جلدی تھی ترقی کرنے کی، خاص طور پہ دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے، اور ہمارے جنوبی پنجاب کے جو لوگ تھے خاص طور پہ وہ اس میں بڑے تیز تھے، انہوں نے فوری طور پہ جا کے نا وہ جو نیوٹرل ہیں ان کے پاؤں کو پکڑ لیا کہ مرشد حکم کریں ڈپارٹمنٹ میں کرنا کیا ہے، مطلب جو بھی پنجاب کے بھی ہوں گے اور بھی ہوں گے، لیکن میں ویسے محاورتاً کہہ دیا، مائنڈ نہ کیجیے گا اس بات کو، تو انہوں نے پکڑ لیا، تو انہیں تو ایسے چاہیے تھے اندر بیٹھے ہوئے، تو ایک ڈپارٹمنٹ میں دو بھی اس طرح کے جو ایجنٹس تھے ان کو متعین کر دیا گیا، اور ان متعین شدہ ایجنٹوں نے ایک تو اپنے لیے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر سپیس جنریٹ کی جو انہیں اس وقت ایگزسٹنگ ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کے اندر نہیں مل سکتی تھی، ایک تو انہوں نے وہ سپیس جنریٹ کی، نمبر 1۔ دوسرا اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو، کئی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی اس میں انوالو ہو گئے تھے، ویسے ڈپارٹمنٹ اگر وہ نہیں تھے تو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو، ڈین کو اور وائس چانسلر تک کو بلیک میلنگ انسٹرومنٹ ہاتھ آ گئے، اے کام کرو پھر نہیں تو پھر فون آنا جائے ادھر، سمپلی بڑے بڑے پروفیسر اور ڈینز نے ہمیں بتایا کہ یار اس طرح کہ وہ بلیک میل کرتے ہیں، اور اگر ان کا وہ کام نہیں ہوتا تھا تو باقاعدہ فون آ جاتا تھا کہ یہ ہمارے دوست ہیں تو ان کا ذرا خیال کریں، وہ چھوٹا سا کام ہے تو وہ کر لیں۔ تو اب یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ہے جس کے جو ایک رسپیکٹ کمانڈ کرتا ہے وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا تھا، یوں ایسے پھر یہ نوجوان نسل کے اندر یہ زہر پھیلایا گیا، اور خاص طور پہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر چونکہ وہاں پہ انڈکٹ ہونے والے بڑے شارٹ ٹرم ویو میں ہوتے ہیں، کسی کو اپنی پی ایچ ڈی پرسو کرنی ہوتی ہے اور پی ایچ ڈی کے ساتھ اس نے باہر نکل جانا ہوتا ہے، کسی کو ایم فل پرسو کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد اس نے اکیڈیمیا سے انڈسٹری میں چھلانگ لگا دینی ہوتی ہے، کسی کوئی ویسے ہی ہماری طرح پارٹ ٹائم جا رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ زیادہ ویکیوم ملا۔ پنجاب یونیورسٹی کے اندر چونکہ لوگ کیریئر والے تھے یا مطلب کیریئر سینٹرک ہوتے ہیں تو وہ مزاحمت کرتے تھے، تو سرکاری یونیورسٹیوں میں مزاحمت ہوئی اور پنجاب یونیورسٹی میں خاص طور پہ ہوئی، جس کی بنیاد کے اوپر پنجاب یونیورسٹی کے لوگ جو تھے
ان کو اٹھایا بھی گیا اس وجہ سے کہ ان کچھ لوگوں نے, کچھ کولیگز نے اپنے پرسنل سکور سیٹل کرنے کے لیے اپنے کچھ کولیگ کو اٹھوایا اور اداروں نے اٹھا کے ان اساتذہ کو غائب کیا, اور الزام ان پہ یہ لگا کہ جناب ان کے تو جناب وہ دہشت گردوں کی تنظیم سے رابطے تھے. ان میں سے کوئی بیچارہ 6 ماہ بعد آ گیا, کوئی سال بعد آ گیا, کوئی 2.5-3 سال کے بعد آیا. لیکن آپ دیکھیے کہ اس دوران اس بندے کا سٹیٹس جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ سسپینڈ ہے, تنخواہ اسے مل رہی ہے, لیکن یونیورسٹی اس کی اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے. تو وہ سسپینشن کا اگر ٹائم نکالیں تو کتنے لوگوں کا فلوک لگا ہوگا کہ جو اگلے 8 سال میں ایسوسیٹ پروفیسر نہیں بن سکتے تھے, وہ ان اگلے 8 سالوں کے اندر پروفیسر بن گئے. یہ سرکاری یونیورسٹی میری مادر علمی ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں, پنجاب یونیورسٹی کے اندر, اور وہ پھر اعلیٰ عہدے کے بھی حقدار ہو گئے کیونکہ فون آ جانا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ واردات ہے, یہ وہ طریقہ واردات ہے جو پی ٹی آئی کا زہر اس قوم کی نوجوان نسل کی رگوں میں اتارنے کا اہتمام کیا گیا یونیورسٹی لیول کے اوپر. ٹھیک ہے, اور اگر میں ان تمام چیزوں کا عینی شاہد نہ ہوتا اور میں نے باقاعدہ مختلف ٹیچر سے, فیکلٹی سے, ڈین سے اور ڈسکس کر کے یہ ساری انفارمیشن گیدر نہ کی ہوتی تو میں کبھی بھی آپ کے سامنے اتنی ذمہ داری سے بات نہیں کر رہا ہوتا. اب دکھ کیا ہے؟ دکھ کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اس اللیگل طریقے سے اپنی ایلیویشنیں حاصل کر لی تھیں یا یونیورسٹی کے نظام کو اس طرح مینوپولیٹ کر کے اپنے لیے سپیس جنریٹ کر لی تھیں, اب وہ ٹاپ پہ ہیں. انہوں نے پیچھے سے اپنی طرف سے پلگ کھائیں گیا, جی ہم تو آپ کو فون نہیں کریں گے, انٹرفیئر نہیں کریں گے. اسمارٹ بوائے کہتا ہے کہ نہیں وہ ساڈا کوئی تعلق نہیں تواڈے گا. لیکن وہ لوگ جن لیولز پہ پہنچ چکے ہوئے اور جس کے باعث پہنچے ہوئے, آپ کا خیال ہے کہ وہ والا تعصب وہ ترک کر دیں گے؟ ون فائن مارننگ دے ول بی گڈ بوائے اور کہیں گے نہیں نہیں یہ پروموشن ہمارے دوست کی بنتی تھی اور یہ ہمیں مل گئی ہے اور یہ اس کو واپس کریں جناب, اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے, اس کے بیوی بچے جو ہیں وہ یتیموں سے بھی بدتر زندگی گزارتے رہے ہیں جب یہ غائب تھے, تو اس کو واپس کر دیں, ہم جناب واپس ہیں. بڑے وہ فرشتے ہوں گے, اگر وہ فرشتے ہوتے تو یہ والی گھٹیا مینوپولیشن کرتے ہی کیوں؟ تو یہ بھی ایک ٹریجڈی ہوئی ہے جی, اور یہ ٹریجڈی ریورس نہیں ہوئی, اور وہ لوگ اس وقت سرکاری جامعات کے اندر بھی انفلوئنشل لیول پہ ہیں, اور وہ کوآرڈینیٹر جو نجی یونیورسٹیوں کے اندر فوکل پرسن تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں. تو زہر اور گند تو اپنی جگہ پہ موجود ہے. اسی لیے جناب شہباز شریف صاحب جس کو بھی لیپ ٹاپ دیں گے وہ لیپ ٹاپ تو ان سے لے گا جس طرح پہلے لیتا تھا, اور گالیاں بھی انہیں کو دے گا انشاءاللہ. یہ پہلے بھی ہوا تھا اور یہ آئندہ بھی ہوگا کیونکہ اس کی ذہن سازی ایسی کی گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل ہم سنتے ہیں کہ بھارتی نژاد جو ہیں سکھ حضرات اپنا کیا کہتے ہیں کینیڈا کے فلاں صوبے کا جی وہ چیف منسٹر ہو گیا, فنانس منسٹر ان کا نارملی جو ہوتا ہے وہ کوئی نہ کوئی ہمارا سردار بھائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ہم یہ نہیں سنتے کہ جناب ریسنٹ پاسٹ کے اندر گریجویٹ کیا ہوا ہمارا بچہ جو ہے اس نے جا کے سلیکان ویلی کے اندر کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے. ٹھیک ہے, مطلب بہت ہی نہ ہونے کے برابر کوئی دانے ہوتے ہیں. پچھلے دنوں میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی, اس کے اندر 8-10 بچوں کا ذکر تھا. 8-10 بچے ہی صرف, ٹھیک ہے نا. اور آپ کو جو ہے وہ دنیا کی جتنی بھی ٹاپ کمپنی ہے ان کی مینجمنٹ کے اندر کوئی مطلب کہ آپ 8-10 کمپنیوں کو دیکھ جائیے تو کوئی ایک آدھی نام ملے گا آپ کو عربی نام مل جائیں گے کہ یہ جناب جارڈن سے اور یہ جناب سیریا جیسے ملک سے آیا ہوا بندہ ہے, وہ وہاں پہ ٹاپ پہ بیٹھا ہوگا. انڈینز تو خیر بے شمار ہوتے ہیں نا, کسی پاکستانی کا نام نہیں آئے گا. اور میں یہ جواز ماننے کو تیار نہیں ہے چونکہ وہاں پہ انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ہمیں گھسنے نہیں دے رہے. ٹیلنٹ اپنی جگہ بنا لیتا ہے سر. اگر وہ آپ کو اسٹیبلش کمپنی میں نہیں گھسنے دے رہے تو اسٹارٹ اپ میں تو آپ کا نام ہونا چاہیے نا بھائی. اسٹارٹ اپ بھی آپ جو ہے وہ biryani.com لا رہے ہیں یا کوئی ٹیکسیوں والے لا رہے ہیں یا کوئی سورل لا رہے ہیں. ہمارے اسٹارٹ اپ کون سے ٹیکنالوجیکل آ رہے ہیں؟ گھٹیا لیول کے, بہت نچلے لیول کے جو ہیں اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں جن کے لیے ہم پیسے کما کے تو بڑے مطلب کہ وہ وینچر کیپٹل لے کے تو بڑے خوش ہو رہے ہیں. تو یہ جو ٹیلنٹ کا بیڑا غرق ہوا ہے ہمارے ہاں, جو گرومنگ ختم ہوئی ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جامعات کے اندر یہ گند مچ گیا ہے جس کو ہم پی ٹی آئی کا زہرناک پروپیگنڈا کہتے ہیں. اور یہ آگے مزید خوفناک ہو جائے گا کیونکہ جب
भाई इतनी बड़ी हमारी इकॉनमी तो है नहीं ना कि हमारे तमाम ग्रेजुएट को अकोमोडेट कर सके, और जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इनकी खपत नहीं होगी तो ये डिप्रेशन में मुब्तला होकर ये zombies जो हैं ये अपने मुआशरे पे मजीद झपटेंगे। इस मुआशरे ने हमें क्या दिया, इस मुआशरे ने हमें क्या दिया, हमने इतना बड़ा ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में मामा तेनू पढ़ाया ही जब अब्सोल्यूट किस्म का सिलेबस गया होगा, और इंटरनेशनल तुम compete नहीं कर सके, गेट के अंदर 1150 से ज़्यादा आपके नंबर नहीं आते, जबकि इंटरनेशनल किसी भी स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी के लिए आपको 1450-1500 मार्क्स चाहिए उसके अंदर, सेट के अंदर। तो मेरा मतलब है आपने इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर वंज करना है, मतलब कोई ऐसा स्कॉलरशिप आप विन नहीं कर पाते जिसमें ओपन कंपटीशन हो। जब तक कि पाकिस्तान का वहाँ पे कोटा ना रखा हो आप क्वालिफाई नहीं कर पाते बाहर पढ़ने के लिए। ये वो नस्ल तैयार की गई है जिसको जिल्बे ज़र और जिल्बे जा के मारे हुए जो बदनुमा असातिज़ा मिल गए थे, उन्होंने उसका जहनी तौर पे भी और इंटेलेक्चुअली भी बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और ये जो जुर्म हुआ है ये 2011 से ऑनवर्ड हुआ है। अब तो इस कीकर के बबूल के दरख्त को कांटे भी लगना शुरू हो गए हैं, और वो कांटे आपके और मेरे मुल्क के सीने पे चुभ भी रहे हैं। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।